عزیز دوستوں نمشکار. عزیز دوستوں, یو ایس ڈیفنس سیکریٹری نارملی امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیفنس سیکریٹری کا نام چینج کر دیا تھا اور وار سیکریٹری کیا تھا. اس وقت اس کا نوبل پیس پرائز کا ڈرامہ ٹاپ پہ چل رہا تھا اور سب سمجھ نہیں رہے تھے کہ جب تم پیس کو اتنا پروموٹ کر رہے ہو تو یہ وار سیکریٹری کیوں بنا دیا ہے. اب پتہ چل رہا ہے کہ وار تو اس نے ابھی بہت کھیلنی ہے. ابھی تو اس کے 3 سال پڑے ہیں, 3 سال میں پتہ نہیں اس نے دنیا کا نقشہ چینج کر دینا ہے. خیر, تو امریکہ کے وار سیکریٹری نے کہا ہے کہ وہ کنٹریز جن کی لیڈرشپ اسلامک ریلیجیس اس پہ بلیو کرتی ہے نا, آئیڈیولوجی پہ, ان کے پاس نیوکلیئر ویپن نہیں ہونے چاہیے. اب عزیز دوستوں, کوئی ڈیفنس سیکریٹری سے پوچھے کہ بھئی پاکستان کا جو لیڈر ہے عاصم منیر, وہ تو حافظ قرآن ہے اور وہ تو پورا اسلام کرتا رہتا ہے, تو پھر اس کے پاس کیوں نیوکلیئر پاور آپ نے رہنے دیے ہیں. President Trump has also been very consistent. Crazy regimes like Iran, hell-bent on prophetic Islamist delusions, cannot have nuclear weapons. It's common sense. عزیز دوستوں, آپ سے بنتی کی تھی مدد کی, تو کائنڈلی ہیلپ می آؤٹ. میں کافی مشکلات میں ہوں. پھر ابھی مجھے جنیوا بھی جانا ہے. مجھے جنیوا کے لیے تھوڑا بہت بندوبست ہو گیا ہے, تھوڑا اور ہو جائے گا تو میرے کو وہاں پہ خرچہ کرنے کی سہولت ہوگی, جیسے ہوٹل ہے, کھانا پینا ہے. تو اس لیے میری آپ سے بنتی ہے کہ سپورٹ جاری رکھیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں تو کائنڈلی کیپ سپورٹنگ. عزیز دوستوں, خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہم آج اس سچویشن میں اس لیے ہیں کہ 2 ملٹری ڈکٹیٹرز نے ہمیں افغانستان کی وارز میں گھسیٹا, جس کی وجہ سے ہم تباہ ہوئے, اور ہم امریکہ کی جو ٹوائلٹ پیپر کی طرح امریکہ نے ہمیں یوز کیا تھا, اس وجہ سے آج ہم تباہ ہیں. اب جن 2 ڈکٹیٹر کی بات کر رہا ہے وہ ہیں ضیاء الحق اور مشرف. تو یاد دلا دوں میں خواجہ آصف کو کہ ضیاء الحق کی گورنمنٹ میں اس کا باپ موجود تھا, شامل تھا, اس کا پورا پارٹنر تھا. اور مشرف کے زمانے میں ظاہر ہے یہ لوگ گورنمنٹ میں نہیں تھے, لیکن مشرف کی سرکار ٹوٹنے کے بعد امریکہ نے پاکستان میں دھڑا دھڑ ڈرون حملے کیے, اور نواز شریف منسٹر بنے تھے, پرائم منسٹر بنے تھے, اور خواجہ آصف اس گورنمنٹ میں منسٹر تھا, اور اس وقت بھی امریکہ کی جنگ میں شامل تھا. اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان کی ہسٹری کے سب سے گندے بدبودار ڈکٹیٹر عاصم منیر کی منسٹری میں یہ ڈیفنس منسٹر ہے. ریزائن کیوں نہیں کر رہا؟ آج بھی تو امریکہ کے آگے لیٹے ہوئے. جتنا آج تمہارا پرائم منسٹر اور تمہارا آرمی چیف جتنا امریکہ کے آگے لیٹا ہوا ہے, اتنا مشرف اور ضیاء الحق نہیں لیٹے ہوئے تھے. انہوں نے بڑے فائدے لیے تھے, چاہے اپنے لیے ہی لیے تھے, لیکن اس وقت امریکہ کی زبردست ایڈ آ رہی تھی, ٹریڈ آ رہی تھی, لون آ رہی تھی, سب کچھ آ رہا تھا. اس کو ادھر تو امریکہ نے کچھ نہیں دیا ابھی تک. تم لوگوں سے سب کچھ لے رہا ہے لیکن دے کچھ نہیں رہا. تو خواجہ آصف سوری ٹو سے, لیکن پبلک کو بے وقوف نہ سمجھا کرو. عزیز دوستوں, افغانستان میں پاکستان کے حملوں کے بعد ریٹیلیشن میں 2 آپریشن شروع ہوئے ہیں. ایک ٹی ٹی پی کا آپریشن خیبر, اور ایک افغانستان کی طرف سے آپریشن رد الظلم. تو رد الظلم طالبان کر رہی ہے اور ٹی ٹی پی کر رہی ہے خیبر. پچھلے 3-4 دنوں میں ٹی ٹی پی نے اپنے حملے بہت تیزی سے بڑھا دیے ہیں آپریشن خیبر میں. پہلے دن 31 کاروائیاں ہوئی ہیں آپریشن خیبر کے اناؤنسمنٹ کے بعد. پہلے دن
31 कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसमें शुमाली वज़ीरिस्तान में 12, चित्राल में 7, जनूबी वज़ीरिस्तान में 5, पेशावर में 2, बन्नू में 2, टानक में 2 और 1 महमद में। और पाकिस्तान बन्नू खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने जो स्ट्राइक की है वो पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट पे की है। उसमें ड्रोन के ज़रिए हमले किए गए और एक्सप्लोजिव्स ड्रोन के ज़रिए गिराए गए, काफ़ी फ़ौजी मारे गए हैं। इसी तरह वाना बाज़ार में आर्मी की एक पोजीशन थी साउथ वज़ीरिस्तान में, उस पे हमला करके 20 से ज़्यादा फ़ौजी मार दिए, 60 ज़ख्मी हैं। और पाकिस्तान अपने फ़ौजियों की लाशें भी अफ़गानिस्तान से नहीं ले रहा, ये इनकी रिवायत रही है। तो फिर अफ़गानिस्तान ने जो पाकिस्तान के फ़ौजी मारे हैं उनको रेड क्रॉस के हवाले वो डेड बॉडियाँ की गई, क्योंकि पाकिस्तान तो लेने को तैयार नहीं था। और पाकिस्तान इतना खौफज़दा हो रहा है कि अफ़गानिस्तान में जगह जगह पब्लिक जमा हो रही है और रिक्वेस्ट कर रही है तालिबान से कि हम भी लड़ने को तैयार हैं। जैसे ये दायकुंडी प्रोविंस में हज़ारों सिविलियन सड़कों पे आ गए और अफ़गानिस्तान की तालिबान को फुल सपोर्ट दिया कि हम भी लड़ने को तैयार हैं अपनी फ़ौज के साथ, और पाकिस्तान की गद्दार फ़ौज के ख़िलाफ़ हम लड़ने को तैयार हैं। खोस्त प्रोविंस में हज़ारों जमा हुए और उन्होंने भी जिहाद की रिक्वेस्ट की कि हमें जिहाद की इजाज़त दी जाए पाकिस्तान में। टीटीपी ने जो हमले किए हैं पाकिस्तान में पिछले 48 घंटे में, उसने पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी हैं। और यह है कि पाकिस्तान हद से ज़्यादा परेशान है कि हम इनसे लड़ें कि उनसे लड़ें कि ईरान वाले मामले में पड़ें कि बलूचिस्तान में और अलग हालात हैं जो कि मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। और विद इन पाकिस्तान बाकी जो पूरा पाकिस्तान है उसमें पेट्रोल बम गिरा के पब्लिक में ऐसी, और ऊपर से ईरान पे जो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है उससे पब्लिक में आर्मी के ख़िलाफ़ नफ़रत का इतना ज़्यादा एडिशन हुआ है कि आपको बताया नहीं जा सकता। अफ़गानिस्तान के डिफेंस स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि ऑपरेशन रद्दुल जुल्म के उसमें जो हमने ड्यूरन लाइन पे पाकिस्तान पे हमला किया है, उसमें हमने 28 पाकिस्तान की लोकेशंस पे हमला किया है, 109 फ़ौजी मारे गए हैं, 148 ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा मिसाइल अटैक करके पाकिस्तान की फ़ौज के अड्डों के ऊपर मीरान शाह नॉर्थ वज़ीरिस्तान में अफ़गान तालिबान ने मिसाइल अटैक करके 25 फ़ौजी मार दिए, पूरी चेक पोस्ट तबाह हो गई। और इसके अलावा बॉम्ब अटैक किए हैं कई जगहों पे और उसमें 30 फ़ौजी मारे गए हैं, 80 ज़ख्मी हैं। ये आपको मैं जो सिचुएशन बता रहा हूँ ये ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं। और सबसे आपको मैं इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि पाकिस्तान सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं ही नहीं। अफगानिस्तान के तालिबान सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। देखिए, मैं तालिबान के सख्त खिलाफ हूँ। उनका जो वीमेन राइट्स और चिल्ड्रन राइट्स और दूसरी चीज़ों के ह्यूमन राइट्स के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं उनके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो भी देखने चाहिए कि उनका कोई कंटोनमेंट नहीं है भाई। वो पाकिस्तान आर्मी की तरह 5 स्टार होटल जैसे कंटोनमेंट बना के नहीं बैठे जिसमें छावनियों में आराम से ये मज़े से रहते हैं, आइडेंटिफाई हो जाता है एरिया। जबकि अफगानिस्तान के तालिबान आम लोगों के साथ आम जिंदगी गुजार रहे हैं, छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, कोई बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस नहीं है, कोई इनकी ना एयरफोर्स है ना कुछ है। आर्म्स के डिपो हमने तबाह कर दिए, वो कर दिए। वो आर्म्स के डिपो वगैरह भी सेफ जगहों पे हैं, गारों में और इधर उधर हैं, गुफाओं में। ये हमले करते हैं सिविलियंस के ऊपर पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी हमलों से सिविलियन तबाह हो रहे हैं। देखें,
اسکائی نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ ہزاروں افغان ڈسپلیس ہو گئے، کیونکہ پاکستان جب سویلین ایریاز پہ حملہ کرتا ہے نا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورے ایریا تباہ ہو جاتے ہیں اور لوگ اپنے گھر چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ 66,000 لوگ اب تک اپنے گھر چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے کیونکہ پاکستان ادھر سے سویلین ایریاز میں حملے کرتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز نے بھی کہا ہے کہ سویلین کیجولٹیز بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان کی طرف سے سویلین ایریاز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ افغانستان کے حملوں میں کہیں پاکستان میں کوئی سویلین ایریا ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ محسن داوڑ نے ابھی بتایا کہ میران شاہ نارتھ وزیرستان میں ہوری پھول اٹیک ہوا ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا، اور یہ ہے کہ اس میں فوجیوں کے مرنے کی اطلاعات ہیں۔ پاکستان نے، یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے کہ پاکستان نے جو اپنا آپریشن افغانستان میں اسٹرائکس کا رکھا ہوا ہے اس میں زیادہ مرنے والے عورتیں اور بچے ہیں۔ UNHCR کی رپورٹ ہے کہ 1,15,000 افغانستان میں اپنا گھر چھوڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں پاکستان کے حملوں کی وجہ سے۔ پاکستان نے کل تورخم مارکیٹ پہ حملہ کیا اور سینکڑوں دکانیں جلا دی گئیں اور سینکڑوں دکانیں تباہ ہو گئیں پاکستان کے اس حملے کے نتیجے میں، اور یہ ہے کہ اس کا نقصان عام آدمی کو زیادہ ہو رہا ہے پاکستان کے ان حملوں کی وجہ سے، اور پاکستان کا ایک گندا ڈیزائن ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ عزیز دوستوں، تھوڑا اس حوالے سے ایک اور ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ طالبان کے لیڈر قاری ہاشم عثمانی نے کہا ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ ہم تمہارے ساتھ مل کے ایران کے خلاف جنگ لڑنے کو تیار ہیں، ہم تمہارے ساتھ شیعہ ایران کے خلاف جنگ لڑنے کو تیار ہیں۔ پاکستان کی جتنی امریکہ کو ضرورت تھی اتنی یوز کر رہا ہے، اس کے بعد پاکستان کا جو حشر کرنا ہے نا امریکہ نے، تو بھول جائے۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ ایران کے بعد باری پاکستان کی آنی ہے۔ تھوڑا میں پاکستان کے حوالے سے اور ایک نیوز دے دوں کہ چیئرمین پاکستان داراوڑ اتحاد شیوا کچھی نے منسٹر شمس ایڈوانی سے، مائنورٹی منسٹر جو پاکستان کا ہے، اس سے یہ سوال کیا ہے کہ وہ چپ چاپ تماشا دیکھ رہا ہے اور سندھ میں ہندو لڑکیوں کا اغوا تیزی سے جاری ہے، اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو مائنورٹی فنڈ اس کے پاس ہے اس کا اپیوگ کیوں نہیں کیا جا رہا۔ آخری خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا آج کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اوریجن کی UK کی ہوم منسٹر شبانہ محمود نے افغانستان کے لوگوں کے ویزے بند کر دیے ہیں، اور ان ویزوں کے بند ہونے سے اب افغانستان کے لوگ اسٹڈی ویزا پہ بھی نہیں آ سکتے یونائٹڈ کنگڈم میں، جس پہ کافی لوگ شور کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے اسٹوڈنٹ ویزا پہ آنے والے 89% لوگ یہاں آ کے ازائلم کلیم کر دیتے ہیں، تو ان کے ویزے نہیں روکے جا رہے، اور تم ہے کہ ہمارے افغانیوں کے ویزا روک رہے ہو، جبکہ افغانستان کے لوگوں کو تو ویسے ہی ویزا نہیں ملتا، اور وہ یہاں پہ افغانستان کے جو 83% ازائلم لینے والے لوگ ہیں نا، وہ اللیگل راستوں سے آتے ہیں، تو وہ تمہارے ویزا بند کرنے سے ان کو کیا فرق پڑنا ہے؟ 83% اللیگل راستوں سے آتے ہیں، پاکستانی تو سیدھا سیدھا ویزا لگواتے ہیں، آتے ہیں ازائلم کلیم کر لیتے ہیں، تو تم نے پاکستانیوں کے ویزا کیوں بند نہیں کیے؟ اور یہ ہمارے اظہر جاوید صاحب ہیں یہاں پہ، پاکستانی جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ابھی رپورٹ کیا ہے۔ اہم پہلو یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو اس میں درخواستیں جمع کروائی گئی ہیں وہ LGBT، مطلب کہ ہم جنس پرستی کی بنیاد پر یہ درخواستیں جمع کروائی گئی ہیں۔ 70% سے زائد درخواستیں جو پاکستانی طلباء طالبات کی وہ اس ہم جنس پرستی کے اوپر کروائی گئی ہیں کہ ہم جنس پرست ہیں، ہمیں پاکستان میں جائیں گے تو مار دیا جائے گا، پاکستان کے قوانین ایسے ہیں کہ وہاں پر اس کی اجازت نہیں ہے۔ کہ UK میں 11,000 میں سے
11,000 پاکستانیوں نے جو ازائلم اپلائی کیے اس میں 70% پاکستانیوں نے ہوموسیکشول کے اس پہ ازائلم جمع کیے ہیں. دیکھیں میں اپنی کسی ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا تھا کہ جب میں بیلجیم میں تھا تو بیلجیم میں ازائلم منسٹری جو تھی منسٹری آف جسٹس کے انڈر میں تھی, اس میں ٹرانسلیٹر کا کام کرتا تھا. تو اس وقت مجھے اسٹڈی کرنے کا موقع ملا تھا ازائلم کے پروسیجر کو. تو یونائٹڈ نیشنز ازائلم چارٹر جو ہے اس کے 5 کلاؤزز ہیں جس کے اوپر آپ ازائلم کلیم کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹری میں. اگر آپ کے اپنے ملک میں آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ کے فیتھ کو خطرہ ہے یعنی ریلیجن کو, آپ کی سوچ کو خطرہ ہے, جو کہ یونائٹڈ نیشن سمجھتی ہے کہ ایک چیز سوچ صحیح ہے لیکن کسی کنٹری میں وہ غلط ہے, جیسے کہ ہوموسیکشولیٹی یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں پازیٹیو سوچ ہے, جرم نہیں ہے, الاؤڈ ہے کہ ایک انسان کی اپنی مرضی ہے, اگر وہ ایک لڑکا لڑکے کے ساتھ یا لڑکی لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے, اپنے ریلیشن شپ بلڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کو الاؤڈ ہے. لیکن اسلامک کنٹریز میں یہ بینڈ ہے, تو اس پہ بھی آپ ازائلم لے سکتے ہیں. اور اس پہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک لاہور کا لڑکا آیا تھا ڈاکٹر عمران بیلجیم میں. وہ پہلا آدمی تھا جس کو یہ پتہ چلا تھا کہ یہ بھی کلوز ہے, حالانکہ وہ ہوموسیکشول نہیں تھا بلکہ وہ تو شادی شدہ تھا, اس کی بیوی تھی پاکستان میں. اس نے ہوموسیکشولیٹی پہ کہ میں وہاں پہ ایک لڑکے کے ساتھ رہتا تھا اور ملاؤں کو پتہ چل گیا تو میری جان کو خطرہ تھا تو میں نے ادھر ازائلم لی ہے. تو اب یو کے میں اس کلوز کو زیادہ یوز کیا جا رہا ہے. 11,000 ازائلم سیکرز پاکستانی جو ہیں اس میں سے 70% نے ہوموسیکشولیٹی کے نام پہ اپلائی کیا ہوا ہے. میں آپ کو ایک اور چیز مجھے یاد آئی کہ جب میں بیلجیم میں رہتا تھا تو ہمارے ایک دو دوست تھے, ازائلم سینٹر میں ہی رہتے تھے, دوست تو نہیں تھے ظاہر, وہاں سارے پاکستانی, ہم پھر دوست بن گئے تھے. ساجد اور بلو دونوں لاہور کے تھے. انہوں نے ازائلم تو کسی اور بنیاد پہ لی تھی, لیکن ان کو یہ تھا کہ ان کی ازائلم قبول نہیں ہونی, تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ دونوں گے بار میں اور گے پب میں جاتے تھے اور پورا گے کے اسٹائل میں چلنا شروع کر دیا تھا, اور وہاں جاتے تھے اور دونوں پھر وہاں لڑکے پھنسانے کی کوشش کرتے تھے کہ اگر کوئی لڑکا ہی تیار ہو جائے, لڑکی نہیں ہوتی ہے تو لڑکا ہی تیار ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ, ہالینڈ میں شاید اس وقت الاؤڈ تھا, گے میریجز الاؤڈ تھی, تو ہم شادی کر لیں گے. تو ہمارے یہاں اس طرح کے پاکستانیوں سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. عزیز دوستوں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریلیجیس فریڈم ان ساؤتھ ایشیا کے نام سے ایک کانفرنس ہوئی تھی یونائٹڈ نیشنز میں 6 تاریخ کو. اس میں نے آئی واز انوائٹیڈ ایز مین اسپیکر. میں نے اس میں جو اسپیچ کی تھی وہ اینڈ پہ آپ کے ساتھ لگا رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ سپورٹنگ. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, thanks to the organizers for inviting me to speak in this important conference on religious freedom in South Asia. I come from Pakistan, and Pakistan is the country which violates human rights in every aspect of ethnic minorities, of religious minorities, women, children, anywhere. But in particularly religious freedom is in Pakistan is not available for anyone. Pakistan, a country created on the basis of two-nation theory, especially for Muslims only in northwest India. And it happens to be a country which violates religious rights of everyone. Non-Muslims in Pakistan face brutal atrocities at the hands of Pakistan's military-ruled, mullah-supported government. In Pakistan, there used to be 15% minorities, religious minorities in 1947 at the time of independence, but now religious minorities are only 2.5%. Hindu girls in Sindh are kidnapped, raped,
and forcefully converted and then married to the rapist on regular basis. ABC has reported that around 1,000 Hindu girls are kidnapped and converted forcefully in Sindh province of Pakistan. So Pakistan is a country which does not give respect to any religious minorities. Ahmadis in Pakistan are another form of religious minorities. Ahmadis are those Muslims who, according to Pakistan's constitution in 1974, they are declared non-Muslims. And Ahmadis are not even allowed to call their mosque masjid, and they are not allowed to do namaz or roza in Ramzan. And the brutal aspect is that even sometimes they dig graves of Ahmadi Muslims, and they say that why they are buried according to Muslim rituals. Another sectarian minority, which is Shia, is openly called kafir. Kafir is a humiliating word for non-Muslims used in Muslim countries, mostly in South Asia, Pakistan, India, Bangladesh. Now, there is a war going on between Iran and USA, Israel. And there, in reply, Iran has attacked some 13-14 countries. And total casualties of these 13-14 countries is hardly 10 to 12. But in Pakistan, the Shia sectarian minority was holding a protest in front of American embassies and consulates in Karachi, Lahore and Islamabad, and the security forces killed more than 35 people. So the total casualties of Iran-Iraq war, they are 12 to 15, and in Pakistan it is 34, which is not part of that war. So, and when people are saying that how come they kill Muslims, and the Sunni says that no, they are not Muslims, they are Kafirs. So this is the actual situation of Pakistan. Religious freedom in Pakistan is not anywhere in any part of Pakistan. And the rapporteur on freedom of faith and belief has reported many such cases in his report to United Nations over the years. So I think that international community should take notice of Pakistan's brutal violation of human rights, and a kind of protection should be provided to religious and sectarian minorities in Pakistan. And I call on the authorities of United Nations and United States, United Kingdom, European Union to take notice of gross human rights violations of religious minorities in Pakistan. Thank you very much, ladies and gentlemen.